قرآن مجید رب کریم کا مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. اسے پڑھنا ثواب، کثرت سے پڑھنا اس سے بھی بڑا ثواب، یاد کر لینا سب سے بڑا ثواب. ماڈل ٹاؤن دارالہدا قرآنک ایجوکیشنل ٹرسٹ بچوں کو یہ تینوں مراحل طے کرا رہا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے اپنے نمائندے عاطف بھٹی سے. عاطف آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله 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 میں اس وقت موجود ہوں دارالہدا ایجوکیشن سینٹر میں. اس ادارے کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر قرآن حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو. یہ جو مدرسہ ہے یہ قائم ہے E71 ماڈل ٹاؤن میں، اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں کہ 1994 میں یہ ادارہ بنایا گیا، یہ مدرسہ بنایا گیا اور یہاں پر بچوں کا آنا شروع ہوا. بچوں کو قرآن کی تعلیم دی گئی، انہیں حفظ کروایا گیا، اور اب ان قرآن سیکھے ہوئے بچوں کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، انہیں کمپیوٹر قرآنی کہا جاتا ہے. وہ مجھے اس لیے بات یہاں پر آ کے پتا چلی کہ وہاں ایک بورڈ لگا ہے جس پر لکھا ہے کہ دارالہدا کا یہ ایک اعزاز ہے کہ یہاں پر حافظ محمد داؤد علی اور حافظ محمد یوسف شبیر نے قرآن کریم کو صفحہ نمبر، آیت نمبر، رکن نمبر، سورہ نمبر، نمبروں کے ساتھ اس پورے قرآن مجید کو یاد کیا، حفظ کیا، اور اس کے بعد ایک ہی دن میں مکمل قرآن مجید کو سنایا. کس حد تک یہ بات سچ ہے، کس حد تک بات یہ ٹھیک ہے، کس حد تک تعلیم دی جاتی ہے، یہ ہمیں اندر جا کے معلوم ہوگا. تو اندر چلتے ہیں، مزید معلومات لیتے ہیں. اللہ 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 اللہ. میں دارالہدا ادارے اس مدرسے میں داخل ہو چکا ہوں، اور میں داخل ہوتا ہی سب سے پہلے میری نظر اس پر گئی کہ کوئز مقابلے مئی 2017. بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کو اپریشیٹ کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے آپ مقابلے کروائیں، کوئز کروائیں. ہم اندر جائیں گے، یہاں چونکہ پرنسپل غالباً بیٹھتے ہیں اور یہ اسٹیج کے اوپر جا رہی ہیں، بعد میں دیکھیں گے یہ کیا ہے. ہم اندر جائیں گے. نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا. ناظرین، ایک کمرہ یہ ہے، روم یہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بچے یہاں پر تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں. یہاں دو طرح کے بچے موجود ہیں، ایک وہ جو اپنا پرانا سبق یاد کر رہے ہیں، اور ایک وہ بچے ہیں جن کی ابتدائی تعلیم ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک شیلف بھی بنا دی گئی ہے کہ جہاں پہ بچوں کا ان کے بیگز اور ان کے لنچ باکسز رکھے جاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. ساعتی شجر. جہاں اس وقت میں موجود ہوں یہ اس مدرسے کی بیسمنٹ ہے، کافی بڑا ہال ہے. یہاں پر بچوں کو باقاعدہ قرآن حفظ کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پڑھایا جاتا ہے، نماز کی بھی کبھی پڑھنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے. انگلی کے اشارے پیڑ چلے. گراؤنڈ فلور پہ بچوں کو قرآن حفظ کی تعلیم دی جا رہی تھی، جبکہ بیسمنٹ میں بچوں کو نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا تھا کہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں. فرسٹ فلور پہ آ چکا ہوں جہاں پر بچیوں کو، لڑکیوں کو قرآن حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے. دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے. میرے رائٹ سائڈ پہ اور میری لیفٹ سائڈ پہ بھی لڑکیوں کے روم ہیں جہاں لڑکیوں کو، چھوٹی بچیوں کو اور بڑی لڑکیوں کو بھی قرآن حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن ان دو کمروں میں غالباً ابھی چھٹی ہو چکی ہے. اس روم میں ہم داخل ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کو اس وقت تعلیم دی جا رہی ہے. یہ بچیاں مال ٹاؤن سے بھی ہیں، مختلف جگہوں سے بھی آئی ہیں، اور یہاں پر انہیں تعلیم دی جا رہی ہے.
ادارے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بچیوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے قرآن کی، اب وہ خود بھی ایک خاتون ہی تعلیم دیتی ہے جو کہ خود حافظہ ہیں، وہ یہاں پر تعلیم دیتی ہے ان بچوں کو، کوئی مرد بچوں کو تعلیم نہیں دیتا کیونکہ پردے کا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ واپس نیچے چلتے ہیں جہاں ہم رفیق صاحب سے ملاقات کریں گے اور مزید ان سے باتیں جانیں گے۔ بدا من طلعته واللیل دجا۔ اساتذہ کی محنت، بچوں کی محنت، والدین کا بھی اس کے اندر ایک ذوق و شوق ہے، اور انتظامیہ کا بھی اس کے اندر بہت بڑی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک تو بچوں کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے ماہ بار 2 مہینے بعد، اور پھر انعامات ہوتے ہیں، پھر اساتذہ کے اندر خود بخود ایک شوق بھرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر ان کی منزلیں یاد ہو جائیں۔ پھر کچھ اساتذہ ایسے ہیں کہ جو پھر بچوں کو محنت کراتے ہیں، ان کو الٹی سیدھی آیات یاد کرا دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ بعض بچے ایسے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل میں کوئی آیت سوچیں اس کو نہ بتائیں، وہ آپ سے 2-3 سوال پوچھ کر آپ کو بتا دے گا صفحہ نمبر فلاں ہے، آیت نمبر فلاں ہے، پارہ فلاں ہے، سورت فلاں ہے، آیت نمبر یہ ہے۔ تو یہ اس کا تعلق سارا محنت کے ساتھ ہے، کنسنٹریشن اور محنت، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کسی بندے کی محنت کو وہ ضائع نہیں کرتے۔ نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا۔ ہمارے ادارے میں 400 کے لگ بھگ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے ادارے اور حافظ صاحب کا مشن یہی ہے کہ جو قرآن پاک کے ایک مسلمان پہ 5 حق ہیں کہ اللہ پہ، قرآن پہ ایمان، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا۔ حافظ صاحب کا یہی مشن ہے۔ اور رہنما ہے شریعت کے۔ اس وقت میرے ساتھ یہ بچے موجود ہیں جنہیں قرآنی کمپیوٹر بچے کہا جاتا ہے، کہ جیسے اسد صاحب نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا میں آپ کو ان سے ملواؤں گا بھی۔ تو اسد صاحب مجھے بتائیں ان سے کیسے سوال پوچھیں، کس طرح سوال پوچھیں، کیسے یہ بتائیں گے ہم آتے بھی قرآن کھولتے ہیں، جہاں سے قرآن کھلے گا وہاں سے ہم سے سوال پوچھیں گے۔ کوئی آیت آپ کے ذہن میں ہو، صفحہ نمبر ہو، آیت نمبر ہو، رکوع نمبر ہو، سورت کا نمبر ہو، نام لیں یا نہ لیں آپ، ایون یہ کہ اب دل میں بھی آیت سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے بچہ آپ کو آیت بھی بتائے گا۔ شق القمر بإشارته۔ جی داؤد بیٹا، پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ صفحہ نمبر 263 اس کی پہلی آیت بتائیے آپ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ اب ہم ایک آیت دل میں سوچنے لگے ہیں، یعنی اور اس آیت کے بارے میں ہم بچے کو صرف اشارے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ والی آیت دل میں سوچنے لگے ہیں، اور بیٹا ہم نے ایک آیت دل میں سوچی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آیت قرآن پاک کی کون سے پارے میں، کون سی صورت میں ہے؟ جی اس آیت کے حوالے سے جو اشارے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلا حرف حمزہ ہے، اور آخری اس کا جو لفظ ہے وہ سبیلا ہے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ آیت نمبر 34 ہے، سورۃ الفرقان مکیہ، اس سورت کا نمبر 25 ہے، اس سورت کا نزولی نمبر 42 ہے، اس سورت کے رکوع 6 ہے، اس سورت کی آیات 77 ہے۔ ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته۔ بہت تفصیل سے ہم نے دارالہدیٰ ٹرسٹ ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتایا بھی،
اور دکھایا بھی کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر آتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ تمام بچے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، مختلف ممالک میں یہ بچے قرآن مجید کی تعلیم باقی لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہاں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ یہ ادارہ دارالہدا اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ آصف بھٹی، لاہور نیوز۔